بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس ٹیوٹوریل میں میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو ایک ویب سائٹ بنانا سکھاؤں، اور ہم سٹارٹ کریں گے ویب سائٹ کے ڈیزائن سے، جو کہ سب سے بیسک سٹیپ ہے پوری ویب سائٹ بنانے کے لیے۔ ویب سائٹ ہم بنائیں گے فوٹوشاپ میں، اور یہ ہمارا فوٹوشاپ آن ہو گیا۔ اس کو میں ویڈیو کو منیمائز کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارا فوٹوشاپ آن ہو گیا۔ فوٹوشاپ میں ہماری سائٹ کا ڈیزائن ہوگا، اور فوٹوشاپ میں ہم اس لیے بنائیں گے تاکہ ہم جو فائنل رزلٹ چاہ رہے ہیں کہ ہماری سائٹ بننے کے بعد کیسی لگے گی، وہ ہم ایک تصویر کی صورت میں، ایک امیج کی صورت میں دیکھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے اور تھوڑا سا دیکھیں گے کہ فوٹوشاپ کیا ہے اور کیسا ہے۔ اگر آپ پہلی دفعہ فوٹوشاپ اوپن کر رہے ہیں تو غالباً آپ کے پاس بیک گراؤنڈ میں ایک گرے کلر آ رہا ہوگا، کیونکہ میں یہ ازیوم کر رہا ہوں کہ آپ ونڈوز کے اوپر ہوں گے۔ جیسے میں اگر ان کو سب کو منیمائز کر دوں ساری چیزوں کو، اور یہ فوٹوشاپ تو ونڈوز میں جو ہے ونڈوز میں وال پیپر نہیں آتا، پیچھے گرے کلر آ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کے فوٹوشاپ کا مینیو ہے، اور اس سائڈ کے لیفٹ سائڈ کے اوپر بائیں جانب آپ کے کچھ ضروری ٹولز ہیں جن کو ہم آہستہ آہستہ کر کے یوز کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو ان کا یوز بھی بتاؤں گا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ان سارے ٹولز کو پہلے بتا دوں، لیکن میں ان ٹیوٹوریلز کو اسی طرح سے لے کے چلنا چاہتا ہوں جس طرح سے میں نے سیکھا ہے اپنے کیریئر میں، کیونکہ میرے خیال میں اگر میں آپ کو یہ سارے ٹولز بتانے بیٹھ جاؤں گا تو بہت سارے ٹولز ایسے بھی ہیں جو کہ آپ کے لیے کام کے نہیں ہیں، اور اس طرح سے آپ صرف ٹول سیکھتے سیکھتے ہی جو ہے اپنا انٹرسٹ لوز کر جائیں گے۔ تو ان میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جو امپورٹنٹ ٹولز ہیں جو کہ ویب سائٹ بناتے ہوئے استعمال ہوں گے، وہ میں آپ کو اس وقت بتاتا جاؤں گا کہ کون سا ٹول کس لیے یوز کیا، کیسے یوز کیا ہم نے۔ تو بائیں جانب کی میں نے بات کر لی تھی، اسکرین کے بائیں جانب پہ ٹولز ہیں، اور اسکرین کی دائیں جانب کے اوپر کچھ ہماری اسمال ونڈوز ہیں جن کو آپ یہ ڈبل کلک کر کے منیمائز بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ایروز کے ساتھ اس طرح سے چلے جائیں گے، اور یہ ونڈوز جو ہے ہمیں ہر ٹول کی پراپرٹیز دیتی ہیں، کچھ خصوصیات دکھاتی ہیں، اور یہاں سے ہم ان خصوصیات کو چینج کر سکتے ہیں۔ کچھ امپورٹنٹ ٹولز پر بھی ہیں، اور یہ جب آپ بائیں جانب سے کوئی ٹول سلیکٹ کریں گے تو اس کی فردر مزید ٹولز جو ہیں یہاں پہ آئیں گے، یہ آپشنز چینج ہوتے جائیں گے۔ سٹارٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب ہم لوگ فائل مینیو پہ جائیں گے اور نیو پہ کلک کریں گے۔ یہاں پہ ہم اپنی پہلی ویب سائٹ کا نام رکھیں گے، میری پہلی ویب سائٹ، ٹھیک ہے۔ اس کی وڈتھ کتنی رکھنی ہے یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو ایک عام طور پہ جو استعمال ہوتی ہے وہ 1000 پکسلز استعمال ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے کمپیوٹرز جو ہوتے تھے جن میں آپ کے پاس 14 انچ کے مانیٹرز ہوتے تھے، ان کی اس مانیٹر کی میکسیمم ریزولوشن ہوتی تھی 1024۔ پھر اب جو نئے مانیٹرز آتے جا رہے ہیں اور نئے گرافک کارڈز آتے جا رہے ہیں تو آپ کی ریزولوشن جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہوا ہے اس وقت سے۔ آج کل موسٹ کامن 1280 جو ہے وڈتھ ہوتی ہے آپ کے اسکرین کی، ایون 13 انچ کا آپ کا لیپ ٹاپ بھی ہو تو اس کی بھی اتنی ہوتی ہے۔ تو 1024 والے کے اگر ہم خیال رکھیں کہ اگر کسی کے پاس وہ کمپیوٹر ہے اور وہ بھی آپ کی سائٹ پہ آتا ہے تو اس کو بھی صحیح نظر آئے، تو ہم 1000 پکسل وڈتھ رکھ لیتے ہیں۔ 24 پکسلز جو ہیں رائٹ سائڈ پہ جو اسکرول بار آ رہی ہوتی ہے براؤزر کی، اس کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہائٹ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ ہم بعد میں بھی چینج کر دیں گے، کچھ اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ لمبی ہوتی جائے گی سائٹ تو اسکرول کر کے انسان نیچے چل جائے گا۔ اچھا، یہ کر دیا، اوکے کا بٹن پریس کیا۔
تو ہمارے پاس ایک کینوس اوپن ہو گیا جس میں ہم نے اپنی ویب سائٹ بنا لی. یہاں پہ دیکھیے یہ اوپر بتا رہا ہے کہ آپ کے یہ پیج جو ہے 50% کے حساب سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے. اگر ہم زوم کے بٹن کے اوپر ڈبل کلک کریں یہاں پہ تو یہ اس کو اپنے ایکچوئل سائز پہ لے آئے گا کہ یہ آپ کی سائٹ کا ایکچوئل سائز ہے. اور یہ اسکرول بار بھی آ رہی ہے. سفید پیج ہے تو اسکرولنگ اس طرح سے پتہ نہیں چل رہا. اوپر ہی آپ کے ایک رولر آ رہا ہے جو کہ ہمیں وڈتھ بتا رہا ہے اور ہائٹ بھی بتا رہا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ ویو میں جا کے رولرز کو بند بھی کر سکتے ہیں یا آپ کنٹرول اور آر پریس کر کے رولرز آن آف کر سکتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی سائٹ بنانی ہے، کیسی سائٹ بنانی ہے، کس لیے بنانی ہے. چونکہ یہ ہماری پہلی سائٹ ہے تو میں یہی مناسب سمجھوں گا کہ اس سائٹ کو ہم جتنا سمپل ہو سکتا ہے اتنا سمپل رکھیں. اسی تقاضے کی وجہ سے اس سائٹ کے اندر میں کوئی بھی گریڈینٹ کلر نہیں استعمال کروں گا. گریڈینٹ کلر کیا ہوتا ہے؟ گریڈینٹ کلر کوئی بھی ایسا کلر ہوتا ہے جو کہ ایک کلر سے دوسری کلر کی طرف آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہوں. اگر یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے یہ گریڈینٹ کلر آ رہی ہے، لائٹ گرین سے ڈارک گرین کی طرف جا رہا ہے اور اس کے بیچ میں بے شمار اور کلرز بھی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ ریڈ بھی ہے، یہ سارے گریڈینٹ کلرز ہیں. تو ہم کوئی بھی گریڈینٹ کلر نہیں استعمال کریں گے، کوئی بھی تصویر ایسی نہیں استعمال کریں گے جس کو ہمیں آگے چل کے جس سے مسئلہ ہو. کیونکہ ہم ابھی یہ ویب سائٹ بنائیں گے فوٹو شاپ میں، پھر اس ویب سائٹ کا جو ڈیزائن فوٹو شاپ میں ہم نے بنایا ہے اس کو ہم کنورٹ کریں گے آگے HTML میں. تو میں HTML کے کو مد نظر رکھتے ہوئے فوٹو شاپ میں بہت سمپل بناؤں گا تاکہ آپ کو HTML بناتے ہوئے بھی مسئلہ نہ ہو. پھر ہم ایک سیریز اور دوبارہ کریں گے اسی کام کی تاکہ تھوڑا سا مشکل کام کیا جائے اور اس کو پھر آگے کنورٹ کریں گے. اچھا، تو کیسا ڈیزائن بنانا ہے؟ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی آپ ڈیزائن بنائیں تو آپ کوئی ایک بیسک ڈیزائن اپنے مائنڈ میں رکھیں، اس کو دیکھ کے بنائیں شروع میں. بعد میں بالکل یونیک ہونا چاہیے تو آپ یونیک ڈیزائنس خود سے اپنے ذہن سے بنائیں. لیکن ابھی یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ جب آپ اپنے سامنے کوئی ایک ڈیزائن رکھیں گے کہ بھی میں نے ایسا ڈیزائن بنانا ہے تو آپ اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنی ہوں گی کہ اچھا یہ کام اس بندے نے اس طرح سے کیا ہوا ہے تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو میں اس ویب سائٹ کو فالو کرتا تھا deviantart.com. اس کے اوپر ہر روز کوئی نہ کوئی نیا ڈیزائن، بلکہ بے شمار نئے ڈیزائنز آتے ہیں. اس میں ہم کیٹیگریز میں ڈیزائنز اینڈ انٹرفیسز میں جائیں گے اور یہاں پہ ویب انٹرفیسز. اب یہ لوگوں نے جو ہے کچھ ویب سائٹس جو کہ ریسنٹلی بنائی ہیں وہ لوگوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں. ان میں سے کوئی بھی ہم سمپل سا بالکل چوز کر لیتے ہیں، جیسے یہ بھی ہم چوز کر سکتے ہیں بنانے کے لیے. اور نیکسٹ ہے کہ دیکھیں کوئی اور اچھا آیا ہوا. یہ کافی سمپل آیا ہوا ہے تو اس کو بھی بنایا جا سکتا ہے. اس پر ہم نے کلک کیا اور ڈبل ایک اور کلک کیا تو یہ فل پیج آ گیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا ڈیزائن بنائیں. تو واپس آ گئے ہم اپنا فوٹو شاپ ہم نے اوپن کی فائل. اس کو میں تھوڑا سا نیچے کر دوں گا کہ بھائی ہم کس طرح سے. اچھا، اب ہم نے اپنی ویب سائٹ تو بنانی ہے 1000 پکسل وائٹ، لیکن یہاں پہ اگر ہم نے کوئی بھی چیز کونے پہ کرنی ہے نا کام تو ہمیں مشکل ہوگی تھوڑی سی، کیونکہ یہ اسکرول بار آ رہی ہے. میں یہاں سے کچھ شروع کرنے لگوں گا تو جائے. تو میں اس اپنا جو یہ کینوس ہے ہمارا، یہ اس ایریے کو ہم کینوس کہتے ہیں، اپنے کینوس کا سائز چینج کرتے ہیں. وہ ہم امیج میں جا کے کینوس سائز سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر کنٹرول آلٹ اور سی سے ہم چینج کر سکتے ہیں. تو میں اس کی وڈتھ جو ہے نا 1000 کے بجائے 1200 کر رہا ہوں، لیکن ویب سائٹ میں 1000 کے اس پہ بناؤں گا. اب یہ جو رولر ہے نا میں اس پہ کلک کر کے یہ گائیڈ لائن کہلاتی ہے، میں گائیڈ لائن ایڈ کر دوں گا یہاں پہ 100 پکسل پہ.
100 पिक्सल मैंने बाईं जानिब छोड़ दिया और 100 पिक्सल ही जो है, सॉरी 1200 है ना, तो हाँ 100 पिक्सल इस तरह छोड़ दिया। ये स्क्रॉलर आया हुआ है नीचे, तो 100 पिक्सल उधर 100 पिक्सल इधर मैंने छोड़ दी। अब ये बीच में मेरे पास अपनी साइड के बनाने की जगह आ गई। अच्छा, इस साइड में सबसे पहले ये बिल्कुल बैकग्राउंड है, हम सॉरी ब्लैक बैकग्राउंड है ऊपर, उसमें कुछ शेड भी आ रहा है लेकिन हम प्योर ब्लैक रखेंगे आगे के लिए कि आगे हमारे लिए आसानी है। अब ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है रेक्टेंगल टूल, राउंड रेक्टेंगल टूल, इक्लिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, कस्टम शेप टूल। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे राउंड एजेस भी नहीं चाहिए, सादा सा एक रेक्टेंगल बनाना है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और रेक्टेंगल मैं बना लूँगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये ना मैं एग्जैक्ट जगह से नहीं शुरू कर सका, ऊपर भी थोड़ी सी जगह बच रही है और बाएं जाने पे थोड़ी सी जगह है। इसकी को चेंज करने के लिए मैं साथ ही साथ ही स्पेस प्रेस करूँगा, स्पेस का जो बटन है, तो मैं इसको बने बनाए को जो है ना ला सकता हूँ। अभी मैं इसको सही जगह पर लोकेट कर दूँगा और इसके बाद ये इधर से भी हो गया और यहाँ से मैंने 200 पिक्सल कर दिया। थोड़ा सा शायद ये बड़ा हो, अगर हमने इसका साइज़ बाद में चेंज करना है तो ये वाइट वाला एरो हम इसको यहाँ से इस तरह से ड्रैग करेंगे कि इसका एक कोना ये वाला सेलेक्ट हो जाए। फिर हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे और दूसरा कोना भी सिलेक्ट करेंगे और हम एरो की से ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अगर तो शिफ्ट प्रेस करके आप एरो की प्रेस करेंगे तो ये तेज़ होगा इस तरह से, और अगर सादी करेंगे तो ये इस स्लो होगा। तो मेरे ख्याल में ये इतना काफ़ी है के लिए। ये कर्व बनाने तो आसान है लेकिन वही बात कि HTML में हमें मसला होगा, तो इसलिए अभी हम कर्व्स भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने सबसे बिल्कुल टॉप से स्टार्ट किया तो ब्लैक वाला पोर्शन हमने बनाया। अब ब्लैक पोर्शन में ही हम देखते हैं सबसे ऊपर जो है मेंबर लॉगिन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम ये चीज़ लिखते हैं यहाँ पे। ये हमारी लेयर्स पैनल है, ये हमें दिखा रहा है कि आपके पास सबसे पहले पीछे बैकग्राउंड है, उसके ऊपर ये आपका ब्लैक कलर का हेडर आया है। अब हम क्या करेंगे कि कहीं पे अपने इसके हिसाब से हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और लिखते हैं मेंबर लॉग। ठीक हो गया। इसका साइज़ भी हम चेंज कर सकते हैं, जो कि अभी हमें वैसे ज़रूरत नहीं, लेकिन ये यहाँ पे हमने ओपन किया, ए प्रेस किया तो करेक्टर विंडो ओपन होंगी। इधर से हम इसको 14 पिक्सल कर लेते हैं ताकि ये कुछ बल्कि शायद 12 पिक्सल। और ये हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं कि इसके बीच में कोई इस तरह से तो फील नहीं होगा आपको। ये जैसे 200 किया तो इन वर्ड्स के बीच में कितनी जगह होनी चाहिए, कलर इसका क्या होना चाहिए, रेड से रेड हो जाएगा, वाइट बिल्कुल कलर होना चाहिए इसका। और इस तरह की बाकी सारे ऑप्शंस को आप जब ट्राई कर बना रहे हों तो ट्राई कीजिएगा इन सारे ऑप्शंस को। ठीक है, मेंबर लॉगिन हमने लिख दिया। अब मुझे याद नहीं कि मैंने आपको पहले पता नहीं बताया था कि नहीं, कि एक तो हम ग्रेडियंट नहीं यूज़ करेंगे और दूसरे हम कोई राउंड कॉर्नर्स भी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो भी आपको बाद में मुश्किल है। तो अब हमने ईमेल के लिए ये फील्ड बनानी है। हम वापस रेक्टेंगल टूल पे आएंगे, यहाँ से अपना कलर चेंज कर लेंगे हम, कलर कोड या आप देख लें जो भी आपको मुनासिब लग रहा हो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। और एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो हम बनाएंगे यहाँ पे, ये स्पेस बार दबा के मैंने प्रेस करके और चेंज कर दिया साइज़। ठीक हो गया। ये इसी तरह से लेयर्स बनती जा रही है। ये ब्लैक आई, उसके ऊपर मेंबर लॉगिन की, अब ये तीसरी जो है इसकी। अब हम एक और भी लेयर बना सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने ऊपर इस तरह से अलाइन किए कि हमें पता चल रहा है कि हमारी वेबसाइट की जो विड्थ है वो पेरेंट से थोड़ी सी बड़ी है।
جس میں کوئی حرج نہیں۔ اب ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اور یہاں پہ فیلڈ بنائیں، لیکن پھر اس کا سائز ہو سکتا ہے چینج ہو جائے، تو ہم یہاں سے لیئر یہ والی سلیکٹ کریں گے، اور یہ موو ٹول کہلاتا ہے، جب آپ اس کے اوپر لے کے جائیں گے تو لکھا ہوا آئے گا موو ٹول سلیکٹ کر کے ہم نے آلٹ کا بٹن پریس کرنا ہے، تو یہ ڈپلیکیٹ کر لے گا، اور ہم لیئر ڈپلیکیٹ کر کے یہاں پہ سائڈ پہ موو کر لیں گے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پہ بھی لیئر موو ہو سکتی ہے غلطی سے میں یہاں پیسٹ کر دوں جو کہ الائن نہ ہو، تو آپ ساتھ میں شفٹ بھی پریس کر دیں، اب یہ جو ہے نیچے نہیں آ سکتی، جو ہے نا نیچے آئے گی تو یا تو اس ڈائریکشن میں سیدھی نیچے آئے گی یا پھر ہاریزنٹلی، تو یہاں پہ لے جا کے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں۔ اس طرح سے آپ کی 2 لیئرس کریٹ ہو گئیں۔ اب آپ نے پھر ٹیکسٹ ٹول سلیکٹ کیا اور یہاں پہ آپ لکھ لیں ای میل، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو لکھا کیوں نہیں گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ یہاں سے آپ کا ٹیکسٹ کا کلر جو ہے نا وہ وہی سلیکٹ ہوا ہوا ہے جو اس کا بھی کلر ہے، تو ہم جائیں گے ٹیکسٹ لیئر میں اور اس کا کلر وائٹ کر دیں گے، اور یہاں سے اس کا سائز بھی وہ کر دیا۔ اب ہمارا موو ٹول سلیکٹ ہوا ہوا ہے اور یہاں سے لیئر ہماری ای میل کی سلیکٹ ہوئی ہوئی ہے، تو ہم اس کو پراپرلی ایک جگہ کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری لیئر دوسری فیلڈ پہ ہم پاسورڈ لکھ دیں گے۔ اب ہمارے پاس کلر صحیح سیٹ ہوا ہوا تھا، تو یہ ہو گیا، ٹھیک۔ تیسری چیز ہم نے کرنی ہے لاگ ان کا بٹن بنانا ہے، وہ بٹن بھی ہم جو ہے کیا نام ہے اسکوائر ہی رکھیں گے تاکہ HTML میں مسئلہ نہ ہو۔ یہ ایک چھوٹا سا بٹن آ گیا، اور اس کا کلر ہم یہاں سے اب سلیکٹ کرنا ہم چینج کرنا بھول گئے تھے، تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بٹن ہے، ہم اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے اور اس کا کلر کچھ بھی کر سکتے ہیں، چلیں اس کا کلر ہم تھوڑا سا لائٹر کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اس نے گریڈینٹ یوز کیا ہوا ہے تو وہ ہم یوز نہیں کرنا چاہ رہے۔ ایک اور چیز، جب یہ آپ کی بہت زیادہ لیئرز ہوں گی تو آپ کو مشکل ہو جائے گا ان کو یاد رکھنا، تو ہم ان کے اوپر ڈبل کلک کر کے ان کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیک گراؤنڈ ہو گیا، یہ ای میل فیلڈ ہو گئی، اور یہ پاسورڈ فیلڈ ہو گئی، اور یہ بٹن ہو گیا ہمارا۔ کرنے کو میں اردو میں بھی یہاں پہ کر سکتا ہوں، لیکن وہ بہت زیادہ وقت لے لے گا، کیونکہ میری ٹائپنگ سپیڈ اتنی اچھی نہیں ہے۔ اچھا، لاگ ان، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کلیئر نہیں نظر آ رہا تو ہم اس ٹیکسٹ کو تھوڑا سا بولڈ بھی کر سکتے ہیں، سائز بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ اچھا، اس طرح سے آپ کا اتنا پورشن کریٹ ہو گیا۔ اب ہم نے یہ اس میں جگہ چھوڑی ہوئی کمپنی نیم کے لیے، تو ہم بھی کمپنی نیم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، کیپیٹل میں لکھ دیتے ہیں کمپنی انٹرنیشنل۔ اتنا ٹیکسٹ سلیکٹ کر کے ہم اس کا سائز بڑا کر لیں گے، بہت زیادہ بڑا ہو گیا یہ، ٹھیک۔ انٹرنیشنل ویسے ہی لکھا ہوا ہے، اس کا کلر ہم چینج کر دیتے ہیں، کلر چینج ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم کچھ بٹنز بنائیں گے جو کہ ہمارے اس کو تھوڑا سا نیچے بھی موو کر دیا۔ اب اس نے تو ایک نیویگیشن بار کا بھی بیک گراؤنڈ دیا، لیکن چونکہ ہمارا کلر سیم ہے اس لیے ہمیں وہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ میں اب یہاں پہ بلو کلر سلیکٹ کرتا ہوں، بلو، اور یہ میں نے ایک لنک بٹن بنا دیا، اس کے اوپر میں اچھا یہ سلیکٹ ہوا ہوا ہے نا، اس لیے یہ اس طرح سے آ رہا ہے آپ کا آئیکن، جس کا مطلب ہے کہ یہ اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو
یہ اس کے بارڈر پہ لکھنا شروع ہو جائے گا. آپ ایک دفعہ باہر سلیکٹ کر کے اب کریں گے تو اب صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, HOME یہ ہو گیا. ہم نے مووز ٹول سلیکٹ کیا تاکہ یہ چیز ہماری سیٹ ہو جائے. اب ہم یہاں سے اس کا کلر چینج کریں گے, وائٹ کر دیا کلر, اور سائز ہم نے اس کا تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے, 14 کیسا, ہاں ٹھیک ہے. اور اس کو ہم ایرو کیز سے لائن کر دیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دونوں آ گیا, شیپ 1 یعنی یہ بٹن ہے اور ہوم. اب ان کو دونوں کو یہاں سے 2 لیئرس کو سلیکٹ کر کے ہم آگے موو کریں گے تو ہمارے پاس پورا کا پورا یہ بٹن موو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے میں ایک یہ غلط سلیکٹ ہوا تھا اس لیے صرف اور صرف بٹن ہوا. میں یہاں سے ہسٹری میں جا کے جو کہ ہمارے پاس ساری ہسٹری آ رہی ہے اس سے انڈو کر دوں گا. ٹھیک ہے, اب یہ دونوں سلیکٹ کیے میں, اور یہ میں ایک کاپی اور پھر وہی غلطی ہوئی. اس کا ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے Ctrl+Z ریپیٹ کرنے کے لیے. یہاں سے میں دوبارہ سلیکٹ کیا اور 4 بٹن ہو گئے. یہاں پہ کتنے ہیں, 3 اور 2 5. تو لاسٹ جو ہے 5 بٹنس جو ہیں ہمارے, ان کے بیچ میں ڈسٹینس تھوڑا سا ان ایون ہے. وہ ہم آگے کے ٹیوٹوریلس میں جو ہے سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ڈسٹینس آٹومیٹیکلی سیٹ کر سکتے ہیں. ابھی اس کو میں نے مینولی سیٹ کر دیا ایرو کیز سے. اب ان کا ہم ٹیکسٹ چینج کر لیتے ہیں. ہوم کانٹیکٹ موو ٹول کا مطلب ہے کہ آپ چینجز اپلائی کریں. ٹی پریس کیا ہمارا ٹیکسٹ ٹول آ گیا, ڈبل کلک کیا سلیکٹ ہو گیا, نیوز موو ٹول ہو گیا. پھر ٹی پریس کیا ہم نے اور ڈبل کلک کیا موویز, پھر موو ٹول, اس کو تھوڑا سا رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ پہ موو کیا, اور آخری لنک کے لیے ہم نے پھر ٹیکسٹ ٹول سلیکٹ کر کے ای میلز لکھا اور اس کو بھی سیٹ کر دیا. ٹھیک, تو اس طرح سے ہمارے ہیڈر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. آگے ہم یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے اگلے ٹیوٹوریل میں. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کی دعاؤں کا تقاضا. اللہ حافظ.